حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد 298 حاجیوں کو لے کر آخری پرواز حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے حج کے کامیاب سفر کے لیے تمام حکومتی اداروں اور رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حاجیوں کی واپسی کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ فلائی ناز کی خصوصی پرواز 298 حاجیوں کو لے کر حیدرآباد پہنچی۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے حج 2026 کے کامیاب آپریشن پر روشنی ڈالی اور اعداد و شمار پیش کیے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے اس سال کل 9685 حجاج فریضہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے تھے۔ ان حجاج میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 6646 عازمین شامل تھے، جبکہ باقی کا تعلق دیگر 14 ریاستوں سے تھا۔ حج کمیٹی چیئرمین نے کہا کہ مجموعی طور پر روانہ ہونے والے حاجیوں میں 4960 مرد اور 4725 خواتین شامل تھیں۔ چیئرمین نے کامیاب سفر کے لیے تمام حکومتی اداروں اور رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ پریس کانفرنس کے موقع پر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر محمد عرفان شریف اور ٹی پی سی سی مائنورٹی سیل کے پریزیڈنٹ ایم ڈی عرفان و دیگر موجود تھے۔ حج کمیٹی صدر نشین نے حج 2027 کے لیے درخواستوں کے عمل کا باضابطہ اعلان کیے جانے کی اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ حج 2027 کے لیے 22 جون سے ہی درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں اور درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ 20 جولائی 2026 مقرر کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر درخواست فارم میں زیادہ سے زیادہ 5 افراد کے نام شامل کیے جا سکتے ہیں۔ وہ عازمین جن کی تاریخ پیدائش 20 جولائی 1961 سے قبل ہے اور جن کی عمر 65 برس یا اس سے زیادہ ہے، انہیں ایک ساتھی یعنی کمپینین کے ساتھ براہ راست منتخب کیا جائے گا۔ حج کمیٹی چیئرمین نے کہا کہ وہ خواتین جن کی عمر 45 برس سے زائد ہے وہ درخواست دینے کی اہل ہیں، ان کا انتخاب قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو حج کور میں شامل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ کم عمر بچوں کے حج کرنے پر پابندی ہے۔ حج کمیٹی چیئرمین نے کہا کہ وہ حج 2027 کے لیے اہل قرار نہیں دیے جائیں گے۔ حج کمیٹی کے حکام نے آئندہ سال کے شیڈول کا خاکہ بھی پیش کیا۔ حاجیوں کی پہلی پرواز 8 اپریل 2027 کو روانہ ہوگی اور پروازوں کی روانگی کا سلسلہ 9 مئی 2027 تک جاری رہے گا۔ عازمین حج کی وطن واپسی 21 مئی 2027 سے شروع ہو کر 20 جون 2027 تک مکمل کر لی جائے گی۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر چیئرمین حج کمیٹی اور دیگر اراکین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ درخواست دہندگان مقررہ تاریخ تک اپنے فارم درست طریقے سے جمع کروائیں۔ حج کمیٹی اس کے لیے پرعزم ہے کہ حجاج اکرام کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ بسم اللہ صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 2026 کے تمام حجاج کرام کل شام میں جو آخری فلائٹ تھی تلنگانہ یعنی حیدرآباد پہنچ چکے ہیں اور تمام کے تمام خیر آفیت سے پہنچے ہیں، اور آنے کے بعد تمام حاجیوں سے ہم نے پوچھا کہ وہاں پر خدمت کیسی رہی، کیونکہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی تو وہاں نہیں جاتی، ہمارے نمائندے جو حج انسپیکٹرز تھے وہ ان کے ساتھ تھے، ایک بھی شکایت ہمیں موصول نہیں ہوئی، سب نے ہمارے حج انسپیکٹروں کی تعریف کی، اور خاص بات تقریباً پورے لوگوں کی بلڈنگیں بھی اچھی تھی اور وہاں کا ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی اچھا تھا۔ سینٹرل حج کمیٹی نے بھی اچھا کیا اور سعودی گورنمنٹ بھی بہت اچھا کی۔ اور میں آپ حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، گئے سال آپ حضرات نے حج کو لے کر عوام میں جو میسیج پہنچایا کہ ضعیف حضرات کو اکیلے نہ چھوڑیں، نوجوان بھی اپنے کے ساتھ جائیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا اس سال ہم کو یعنی 2026 میں قریب 2500 اپلیکیشن زائد ملے۔ میں اس میں ہماری میڈیا برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ایک خالص ایسا محکمہ ہے جو اللہ کی مہمانوں کی خدمت کرتا ہے، تو یہاں پر ہم کسی مسلک یا کوئی پارٹی کوئی بھید بھاؤ کے بغیر ہم جو ہے خدمت کرتے ہیں، تو اللہ ہماری خدمت کو قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے جو تشہیر کی
उसका भी अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता करे। इस साल भी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं जो सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से, यानी आज से 2027 का हज के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं, जो 30 जुलाई तक जारी रहेगा। और पहली किस्त इसके अंदर आपको 1,52,300 रुपये अदा करना होगा। और इस साल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर गए साल 12 साल तक के ही बच्चे को आने की ममानियत थी, लेकिन इस साल उसको बढ़ाकर 15 साल तक कर दिया गया है। हेल्थ सर्टिफिकेट को लाजिम किया गया है और उसके अंदर जो ख़ास तौर पर लीवर के प्रॉब्लम हो, जिसको फेफड़े के अमराज हो, वैसे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि गए साल जो वेटिंग लिस्ट में बाकी थे उसमें से 20% लोगों को इस साल तरजीह दी जाएंगी, उनका नाम इसके अंदर आएगा। और जो ख़वातीन बग़ैर महरम के जा रहे हैं वो एक 45 साल खातून को भी अपने साथ में ले जा पाएंगी। और ये हज का सिलसिला शुरू होगा 8 अप्रैल से आगाज़ होकर 9 अप्रैल 2027 को ये ख़त्म होगा। और हमारे पास ऑनलाइन भी आप लोग दाखिल अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर भी उसके गाइडेंस के लिए अभी हमारे पास यहाँ भी एक काउंटर खोला जा रहा है। और ख़ास बात ये कि इसके अंदर आपकी पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है 2027 31 दिसंबर तक की होनी चाहिए, महीने भर का वक्त है। जिस किसी का भी पासपोर्ट में आगे उसको रिन्यूअल करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो आप बढ़ा ले सकते हैं। और उनको भी किसी किस्म की कोई लेटर की ज़रूरत है तो स्टेट हज कमेटी उसका इंतज़ाम करेगी, आपकी नुमाइंदगी करेगी। और एक मरतबा मैं आप तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोगों ने बेहतर रिपोर्टिंग की, जिससे आवाम में एक अच्छा मैसेज गया। और ख़ास तौर पर आने वाले आज़मीन ने हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा किया, जो उनका हज का किराया बढ़ा दिया गया था 10,000 रुपये, उस पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने 7 करोड़ रुपए देकर तमाम आज़मीन के एक बोझ को हल्का किया। उसके लिए आवाम उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। और इस साल भी इंशाअल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल हज कमेटी से भी कुछ नुमाइंदगी की ज़रूरत है। जैसा कि बताया गया था कि कुछ खाने की तकलीफ़ थी, वो तो सऊदी का रूल्स है, यानी दूसरे स्टेट वाले खाना वहाँ के केटरर्स को रखकर खाना मुहैया कर रहे थे। इंशाअल्लाह ताला इस साल हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।